بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ہاں جی، ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ وہ لڑکیاں، یعنی ان لڑکیوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جو فی الوقت اس وجہ سے پریشان ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ آج بھی ہمارے پاس ایک سنگین نوعیت کا ایک مسئلہ ہے، اور یقیناً وہ ایک مسئلہ کشمیر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تو اس پر بھی بات کرنی بہت ضروری ہے۔ اور ان خواتین کی اب ہم بات کریں گے جو فی الوقت اس وجہ سے پریشان ہیں جن کو بے اولادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی جن کی اولاد نہیں ہے۔ وہ کسی کی لائف میں انٹر ہو چکی ہیں، وہ کسی کی زوجہ ہیں، کسی کی بیوی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہیں اس وجہ سے، یعنی ان کو یہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد جب بھی اللہ نے دینی ہوگی دے دیں گے، ٹھیک ہے، قسمت میں ہوئی تو مل بھی جائے گی، لیکن لوگوں کے طعنے اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور لوگوں کا یہ ان کو ایک فیل کروانا، احساس کمتری کا شکار کر دینا کہ جی تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اوپر سے یہ خوف بھی کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور پھر اس کی بھی اولاد ہوگی، یعنی جو دوسری ہوگی، پھر آپ جو ہے وہ کم ہوں گی، اس کو زیادہ ویلیو دی جائے گی۔ تو یہ سارا جو خوف ہے نا، یہ جو فوبیا ہے، یہ عورت کو دن بدن اس کو جو ہے وہ دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں، یعنی کسی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ جی دونوں کے ٹیسٹس بالکل کلیئر ہیں، دونوں بالکل میڈیکلی فٹ ہیں، بالکل فٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر وہ اس وجہ سے پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر کیوں نہیں ہو رہی میری اولاد۔ تو اس کیوں کا جواب جو ہے نا، یہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ سوالوں کے جواب جو ہے آخرت کے لیے بھی چھوڑ دیں واللہ، اگر صرف اس بات کی وجہ سے آپ کیوں اور اس طرح کے سوالات میں الجھی ہوئی ہیں کہ جی لوگ آپ کو طعنے دے رہے ہیں، تو جی لوگ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، لوگوں سے اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ بھی دیتا ہے 10 بار بھی دن میں آپ کو کہتا ہے، اچھا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل، خوبصورت صبر۔ کوئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں یعنی امید ہی ختم کر دیتے ہیں بالکل کہ جی آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، جس ڈاکٹر سے بھی آپ علاج کروا لیں، جو مرضی دم درود کر لیں، جتنا مرضی پیسہ لگا دیں، میڈیکلی ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ بس پھر یہ بات اس نے کہہ دی اور عورت جو ہے ساری زندگی کے لیے ڈپریشن میں جا کے بیٹھ گئی۔ اب اس کے شوہر نے دوسری شادی نہیں بھی کرنی ہوگی نا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر، اور یہ جو بڈھی اماں جو گھر میں بیٹھ کر یہ ایک بھٹکتی آتما کی طرح پھر رہی ہوگی اور چڑیل اور ماسی بن کے، تو ظاہر ہے اس کی شوہر کی دلچسپی جو ہے وہ ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اگر نہ ہو، لیکن اس وجہ سے ضرور ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی اتنا بڑا مسئلہ، آپ رو رہی ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے، آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، آپ کو ویلیو کم دینی شروع ہوگی، تو یہ والا مسئلہ جو فی الحال آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے یہ زیادہ ہے، یا پھر اگلا جو مسئلہ آپ کو پیش آنے والا ہے وہ بڑا ہے؟ اس میں بھی ذرا ایک جو ہے نا ایک ڈفرینس رکھیں اس میں بھی۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا کہ جی عورت میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، فالٹ جو ہے وہ عورت کا ہے، وہ میڈیکلی انفٹ ہے، تو لہٰذا وہ علاج کرے اور پیسے جو ہے وہ اس کو لگانا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی عورتوں کو، اکثر ایسی خواتین کو مزید طعنے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ اولاد نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، پھر اگر پتہ چل جائے نا کہ عورت کا مسئلہ ہے، تو چونکہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہوتی نا، وہ تو کسی اور کی بیٹی آپ بیاہ کر لائے ہوتے ہیں، تو وہ احساس وہی ختم ہو جاتا ہے سرے سے آپ کے اندر، کہ آپ اس کو کس طرح سے طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کا مسئلہ ہے، اور اسی نے یعنی اس کا جیسے گویا کہ اختیار ہو اس کام پر، اس معاملے پر۔ اگر اس کے باڈی میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو کیا یہ عورت کی خوشی سے ایسا ہے، یا یہ عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ یعنی اولاد جو ہے وہ اس کو پیدا کر سکے؟ یا یہ عورت جس کو آپ لوگ طعنے دے رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ماں بنے؟ بہرحال جو بھی مسائل ہیں، جس کو جس بھی قسم کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے آپ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں، اور لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، لوگوں کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں۔ لوگ آپ کو کبھی بھی حوصلہ نہیں دیں گے، لوگ آپ کے ساتھ کبھی بھی اس وقت نہیں کھڑے ہوں گے جب آپ پریشان ہوں گے، جب آپ تنہا ہوں گے، جب آپ ناکام ہوں گے، جب آپ بیمار ہوں گے، جب آپ غمگین ہوں گے، جب آپ بے آسرا ہوں گے، بے سہارا ہوں گے، لوگ تب آپ کے پاس آئیں گے جب آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تنہائی میں کوئی کسی کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا، کوئی وقت بھی اس کو نہیں دے پاتا،
جن جن تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے اور ان خواتین تک جو اس وقت اس قسم کے مسائل کے اندر پھنسی ہوئی ہیں بری طرح سے، ان کو لوگوں کے طعنے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، ان کو شوہر کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، نا امید ہونا چھوڑ دیں۔ اگر آپ خود نا امید ہیں تو پھر آپ اپنے شوہر کو یا دوسرے لوگ جو آپ سے باتیں کرتے ہیں اور اگلواتے ہیں آپ سے یہ ساری باتیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، تو آپ ان کو کس طرح سے کہہ سکیں گے، ان کے لیے کس طرح امید کی شمع بن سکیں گے، یا ان عورتوں کے لیے جو آپ کی طرح مسائل کا شکار ہیں، ان کو کس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے، اور کیسے ان کو بتائیں گے کہ اللہ سے نا امید مت ہو، وہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ اور تقدیر پر ایمان، یہ اس کا کنسیپٹ کون دے گا لوگوں کو کہ یہ بھی ایک چیز ہے اللہ کے بندو، یہ بھی ماننے والی چیز ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو، وہی کامیاب ہے اور اسی کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے مسائل جو ہیں اس کو ختم کر دے، اس کو بالکل ہی راکھ بنا کے اڑا دیں، لیکن زبان پر کوئی ایسا شکوہ، کوئی گلہ، کوئی بھی ایسی بات مت لائیں جس سے ہمارا خالق جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا ہے جیسے تیسے، اگر ہم خوش ہیں تو بھی اور اگر ناخوش ہیں تو بھی، اگر صبر کر رہے ہیں تو بھی اور اگر شکر کر رہے ہیں تو بھی اور اگر نہیں کر رہے تو بھی، ہم نے پلٹنا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں امید دلائی تھی اور جب میں تمہیں کہتا تھا کہ مجھ سے دعا کرو، اور میں رحمان تھا، میں رحیم تھا، اور میں بار بار کہتا تھا کہ لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تو پھر تم نے کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے اپنا ایمان ضائع کر دیا؟ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر ایسا دن آئے کہ اللہ ہم سے اس قسم کے سوالات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کبھی بھی نہیں یہ فرمایا کہ یہ دنیا بہت آسان ہے اور اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، جاؤ کھاؤ پیو موج مستی کرو، نماز پڑھو اور قرآن پڑھو اور بس، اور تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے ایسا کبھی بھی وعدہ نہیں کیا۔ تو ایسا وعدہ اسی لیے نہیں کیا گیا کہ یہ وہی والی بات کہ یہ کانٹوں بھری راہ ہے، ٹھیک ہے، کانٹوں بھری راہ، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، لیکن صبر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور صبر کے علاوہ کوئی اور مرہم بھی نہیں ہے جو کسی کے زخموں پر لگ سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خود کو نا امیدی سے خود نکالیں، کوئی دوسرا آپ کو نہیں نکالے گا، کسی کو کوئی نہیں پڑی کہ وہ آپ کو آپ کی پریشانیوں سے نکالے، آپ کے دکھڑے سنے، سب اپنی لائف میں بیزی ہیں۔ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے شکر گزاری بھی کریں اور صبر بھی کریں۔ صبر اور شکر یہ بہن بھائی ہیں، یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا ما عندی واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔